بس اب ہم اپنے اس بزم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس بزم کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں جس بزم کی وابستگی، جس بزم کا تعلق اس ادارے سے ہے، یعنی دارالعلوم دیوبند سربلند عالم اسلام کا ایک دھڑکتا دل ہے۔ مادر علم، ازہر ایشیا، الہامی مدرسہ، اسلامی ثقافت اور تہذیب کا گہوارہ، سامرائے ملت کا نگہبان، لٹی پٹی امت کا سہارا، سرخ سامراج کے خلاف آزادی ہند و سندھ کے مجاہدین کی آماجگاہ، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، تزکیہ و سلوک، تصنیف و تالیف، احقاق حق و ابطال باطل، اشاعت دین و علم و دین، احیاء دین و علم دین، اور دفاعی دین و علم دین جیسے مقاصد عالیہ اور مطالب غالبہ کا محور و مرکز ہے۔ خدا پرستی اور انسانیت دوستی اور آخرت پسندی ہے، جس کی تلقین غزالی قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نغمہ سرائی ہے، جس کی روح بلالی رواداری و اخوت اور ہمدردی و جذبہ خیر سگالی ہے، جس کا مزاج تقوی شعاری، وفا شناسی، اطاعت گزاری و عشق نوازی اور محبت پروری ہے۔ ہر ایک کے لیے جس کی تعلیم، جس کی ہمہ جہتی خدمت کا دائرہ ساری دنیا میں اس منہج اور طرز پر پھیلا ہوا ہے، الحمدللہ، ماشاء اللہ، جس کی ابتدا مسجد چھتا کے صحن میں انار کے ایک چھوٹے سے درخت کے سائے تلے ہوئی تھی، اور اب یہ درخت اتنا تناور ہو چکا کہ اس کی جڑیں زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں پیوست ہے، اور اس کی شاخیں ساری باد سموم گرمی میں جلنے والی تیز ہوا یعنی لو اور باد سرسر سخت سردی کی ٹھنڈی ہواؤں کی جلستی اور انسانیت کے سائے تلے راحت و آرام محسوس کرتی ہے، جس کا آغاز محمود دین سے ہوا تھا۔ استاد کا نام بھی محمود اور شاگرد کا نام بھی محمود، اور یہ دونوں عثمانی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ثانی ذکر بعد میں تحریک ریشمی رومال کے بانی ہوئے، اسیر مالٹا تھے، انگریز سامراج کے لیے تیغ برا یعنی ننگی اور تیز تلوار ثابت ہوئی۔ زمانہ ماضی سے عصر حاضر تک ساری دنیا میں اسلام کے حوالے سے کسی بھی نوعیت کے جو بھی علمی اور عرفانی بنیادوں پر محنتیں ہو رہی ہیں، وہ سب اسی مادر علم ہی کے میٹھے اور ثمرات کا نتیجہ ہے۔ چار دھانگ عالم یعنی ساری دنیا میں اس مدرسے کی شہرت ہے، اور علماء ربانین اور علماء کاملین کی مبارک دلوں میں اس کی عظمت اور قبولیت ہے۔ مادر علم کے متقدمین علماء اس کے متأخرین علماء سے بھی بہت آگے تھے، اور متأخرین علماء کرام متقدمین علماء
اسلام کے صحیح جانشین اور ان کی علمی و عرفانی ورثہ کے صحیح وارث ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں۔ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ معزز احباب و سامعین، گیسوئے شب کی تاریخیوں میں جگنوں کی نور ریز جگمگاہٹوں اور موسم بہار کی خوش رنگ لہلہاتی ہوئی شادیوں کے ساتھ آپ حضرات کا جلسے میں آنا مبارک۔ ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے بہت دور سے آئے ہوئے مہمان کرام، تشریف لانے والے سائن کی آمد ہمارے لیے باعث فرحت و شادمانی ہے، جس کا ذکر، جس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنی گوناگو مشغولیات اور ذمہ داریوں کو ترک کر کے جلسے کو زینت بخشی ہے، جس پر ہماری احساسات کی دنیا روشن ہو رہی ہے۔ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ بہتر شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں، جس میں ولولہ انگیز اور معلومات سے بھرپور تقریریں ہوں، زبان و بیاں اور انداز نگارش کی بلندیوں کو پہنچتی ہوئی تاریخ اور وقتی مسائل پر مکالمے بھی ہوں، نعت و نظم کا پرخیف بہار سنگم ہو۔ لہذا ہم نے اس بزم کو ظاہری اور معنوی دونوں حیثیتوں سے بہتر بنانے کی سیکھ کی ہے، جس کو کامیابی کے ساتھ اختتام پر پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ بغیر آپ کے تعاون کے ہم اس پروگرام کی منزل طے نہیں کر سکتے ہیں۔ شب گریزاں ہو گئی آخر جلوۂ خورشید سے، شب گریزاں ہو گئی آخر جلوۂ خورشید سے، یہ چمن معمور ہو گیا نغمہ توحید سے۔ محترم بزرگوں اور پرجوش نوجوانوں، دیگر سیرت کے جلسوں اور دینی اجتماعوں کی طرح آج کا یہ جلسہ بھی اپنا ایک خاص مقام اور وقار رکھتا ہے، اور یہ اصول مسلم ہے کہ باوقار شیء کے لیے باکمال شخصیت، عظیم المرتبت انسان اور قائد کا ہونا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے اکابر دین کا یہ آئین عمل رہا ہے کہ ہر محفل، ہر جلسہ اور ہر بزم کے آغاز سے قبل ایک ایسی جامع اور اولو العزم ذات کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کے تحت اور نگرانی اور قیادت و سعادت میں وہ پروگرام حسن انتظام کے ساتھ ابتدا سے انتہا کی سرحد کو عبور کر جائے۔ ہم بھی اپنے بزرگوں کی اتباع کرتے ہوئے قبل ازی کی اجلاس کا آغاز ہو، اس کی صدارت کے لیے ایسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں جن کی ذات، فکر و نظر،
علم و عمل، فہم و فراست، فضل و کمال، حسن و جمال، ایک حسین سنگم ہے۔ اس سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا عبد الرشید امینی صاحب مدظل العالیہ، جنہیں ہم دعوت سخن دیتے ہیں، حضرت ڈائس پہ آ کے اپنے الفاظ و کلمات سے اس بزم کی ابتدا کریں۔ آ جاؤ ختم ہوئے دن انتظار کے، دور خزاں گئی اور دن آئے بہار کے۔ حضرت مولانا عبد الرشید امینی صاحب مدظل العالیہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی الفاظ سے اس بزم کی ابتدا کریں، اور جتنے بھی احباب جلسگاہ کے باہر تشریف فرما ہیں، ان سارے دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ جلسگاہ میں آ کے ہمارے ساتھ تعاون کرے، اس جلسے کو کامیاب بنائے۔